السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی فرینکفرٹ کے اندر ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل ہو رہا ہوں۔ کافی عرصہ ہو گیا کہ ایسے صبح کے مناظر جس میں سورج ابھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا آسمان کے درمیان میں نہیں پہنچا، بلکہ آغاز جہاں سورج کی جو تپش ہے ہلکی ہلکی اس کی وہ محسوس ہونا شروع ہو، اور صبح کے جو مناظر چند پرند اپنی اپنی خوراک کے لیے اڑ رہے ہوں وہ آپ کو میں دکھایا کرتا تھا۔ لیکن ایک چھوٹا سا ٹرپ جو کینیڈا کا ہوا، جس میں آپ نے وہاں نیاگرا فال کے چند نظارے دیکھے، پھر ہمارا وہاں ٹورنٹو کے اندر جو پیس ولیج ہے دنیا میں مشہور، وہاں کے مناظر دیکھے۔ بہرحال مختلف سفری مناظر کے بعد پھر آج میں نے سمجھا کہ چلیں پرانی روٹین کو جاری کرتے ہیں، کیونکہ آج سے یہاں ہمارے صوبے میں بچوں کی چھٹیاں وہ جو اسکول سے ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئیں، تو صبح کے وقت پھر روٹین جو ہے وہ یہی ٹائم جو ہوتا ہے 7-8 بجے کا، اسکول پہنچانے کے بعد بندہ واک بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان خوبصورت مناظر کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں سورج کی یہ جو کرنیں اس سائڈ سے بڑی آب و تاب یہ چمک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صحت کے لیے اتنی زیادہ مفید ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ پاکستان، انڈیا کے لوگوں کے متعلق بہت کم سنیں گے کہ وہاں وٹامن ڈی جو ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں سورج کی جو رمک دمک ہے اس سے لوگ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو وٹامن ڈی کہا یہ جاتا ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں جب یہ جسم کے اوپر جتنا زیادہ وقت پڑتی ہیں اس سے وٹامن ڈی وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کے ساتھ صحت کے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو اگر کوشش کریں آپ کو جہاں جب موقع ملے تو سورج کی یہ جو اس وقت کی صبح کی وقت کی جو کرنیں ہیں زیادہ سے زیادہ جسم کے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں نہ تو ڈاکٹر ہوں نہ کوئی میں طب کا کورس کیا ہوا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں عام جنرل انفارمیشن کے تحت۔ صبح کی چہل پہل کے اندر اگر آپ شہر کے اندر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری گاڑیاں نظر آئیں گی، بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل کے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ نکل جائیں گے تو آپ کو اس طرح شہر کی جو عمارات اونچی اور پھر سائڈوں پہ یہ جو سبزہ ہے، جو کھیت ہیں، یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ صبح کی جو سیر ہے، صبح کی جو واک ہے، اس کے اندر خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ موٹر وے فرینکفرٹ کے اندر سے گزرتی ہوئی جاتی ہے 661 نمبر، اور یہ دو موٹر ویز کو آپس میں ملا دیتی ہے، ایک 5 نمبر اور ایک 3 نمبر، اور صبح کے ٹائم کا جو رش ہے اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک چھوٹا سا پل ہے، جیسے شہر کوئی بھی شہر ہو تو اس کے جو 2 حصے ہیں ان کو مضافاتی علاقے میں، یعنی ایک کنارے پہ موٹر وے کے اوپر سے جب ملایا جاتا ہے تو وہ منظر ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت اپنے اپنے کاموں کی طرف رواں دواں ہیں، گاڑیوں سے اجتناب کرتے ہوئے سائیکل کے ذریعے، تاکہ جو پولوشن ہے فضا کے اندر وہ کم رہے۔
اس طرح کے مناظر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ ہالینڈ میں دیکھیں گے. یورپ کا نہیں بلکہ میرا خیال ہے پوری دنیا کا وہ نمبر 1 ملک ہے جہاں سائیکلنگ کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. ایون کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ ایک ٹریک بنا ہوتا ہے جس پہ لوگ سائیکلوں پر نکلتے ہیں 20-20 30-30 کلومیٹر دور. جو ان کا کام ہے گاڑیوں پہ جانے کی بجائے سائیکل کو کیا کہتے ہیں اپنا دیتے ہیں ترجیح. اب تو اردو کے کئی ایسے سمپل سادہ الفاظ بھی بعض اوقات بات کرتے کرتے زبان پہ نہیں چڑھتے. بہرحال یہ منظر پہلے بھی میں آپ کو کئی بار دکھا چکا ہوں، لیکن ابھی ہم بات کریں گے ایک خاص ٹاپک پہ. لیں جی، موٹر وے کے جو رش یا شور سے دور ہٹتے ہوئے ہماری آج صبح کا جو واک یا جو وی لاک کا حصہ ہے، اب ہم تھوڑا خاموشی والے حصے میں پہنچ گئے ہیں واک کرتے کرتے. آپ نے 2 دن پہلے یا کل غالباً یہ خبر سن لی ہوگی کہ کینیڈا کے اندر ایک صوبہ ہے سسکاتون. اس کے اندر بہت زیادہ لوگ جو باہر دوسرے ممالک سے شفٹ ہوتے ہیں کینیڈا میں رہنے کے حقوق، مستقل حقوق پانے کے لیے. مختلف ممالک سے لوگ وہاں جا کے، کیونکہ وہاں کے صوبے کا انہوں نے قانون کو نرم رکھا ہوا تھا کہ جس نے کینیڈا میں سیٹل ہونا ہے وہ وہاں آ کے پہلے اتنے سال رہے، پھر وہاں کوئی کرے، کھیتی باڑی کرے یا کوئی کاروبار کرے، تو پھر اس کو وہ مستقل رہائشی حقوق ملتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف موو ہو جاتے ہیں. صوبہ بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ اسکوائر میٹر پہ محیط ہے، لیکن چند لاکھ لوگوں کی وہاں ٹوٹل آبادی ہے. اور وہاں ایک گاؤں کے اندر جس کی آبادی صرف 2000، کیونکہ وہاں موٹر وے یا جو سڑکیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کلومیٹر بعد جا کے کوئی چھوٹی چھوٹی آبادی جو بنی نظر آتی ہے. تو وہاں ایک گاؤں میں ایک واقعہ جو ہوا کہ 2 بھائیوں نے چاقوں کے ساتھ اندھا دھند اپنا مار کے چاقوں کے حملہ کر کے کل تقریباً 10 لوگوں کو، یا پرسوں کی بات ہے، مار دیا بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی وجہ کے، اور 17-18 لوگ جو زخمی ہوئے. اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، انٹر گراؤنڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یا اگر اس پہ غور کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آج کا انسان، یعنی آج کے دور میں جہاں ہم گزر رہے ہیں، یہ فرسٹریشن انسانی ذہنوں میں جو فرسٹریشن ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انسان، جب پہلے ایک وقت تھا کہ انسان خودکشی کرنے پہ، جیسے جاپان میں خودکشی کی ریشو بہت زیادہ ہے باوجود اس کے کہ مال کی فراوانی ہے، لیکن ذہنی سکون، اطمینان کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ان کے سامنے کوئی سیل، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ بس مر گئے، زندگی ختم، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو اعمال یہاں کیے ہیں اس کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ایسی حرکات سے باز رہتے ہیں. پاکستان میں مذہبی جنونی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ دوسرے معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں. اور ان ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں اگر، تو وہ لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں مال کی فراوانی کے باوجود، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. چند ہفتے نہیں گزرتے تو کوئی اس طرح کا واقعہ ان ترقی یافتہ ممالک میں پذیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے. وہ بندہ ایک پکڑا گیا ہے، ایک جو ہے وہ مردہ حالت میں ملا ہے اور دوسرا ابھی فرار ہے اور پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویلاگ میں بات ہوگی.